قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک دامنی پر دنیا میں نصرت خداوندی، دنیا میں تخت و تاج نصیب ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو ایک قافلے والوں نے ان کو غلام بنا لیا اور شہر مصر میں آ کر ان کو بیچ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی لڑکپن کی عمر تھی، بالکل چھوٹے تھے۔ مصر میں ان کا اپنا کوئی رشتہ دار یا کوئی دوست اور کوئی یار نہیں تھا۔ ظاہری طور پر بے یار و مددگار تھے، بالکل بے سہارا تھے۔ وقت کے ساتھ جب بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی اور کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ زلیخا نے حیلے بہانے سے ان کو جیل بھجوا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل کی مشقتیں اور صعوبتیں سالہ سال تک برداشت کرتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ وہ نہ صرف باعزت بری ہو گئے بلکہ خزانوں کے والی بنا دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ چند سال پہلے جو غلام تھے آج وہ آقا بن گئے۔ پاک دامنی کے عمل پر دنیا میں بھی نقد و انعام ملا۔ ایسی عزت ملی کہ ماں باپ اور بھائی سب کے سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ہر دور اور ہر زمانے میں جو شخص حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح تقوی اور پاک دامنی کی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سر پر عزتوں کا تاج سجائے گا۔ غار کا منہ کھل گیا۔ حدیث مبارکہ میں بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ منقول ہے۔ ایک سفر کے دوران سخت بارش ہونے لگی تو بچنے کے لیے ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ طوفانی بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان لڑکتی ہوئی غار کے منہ پر آ پڑی۔ چٹان اتنی بڑی تھی کہ تینوں مل کر زور لگاتے تو بھی نہ ہلا سکتے۔ باہر نکلنے کا راستہ بالکل بھی نہیں تھا۔ تینوں کو موت سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس پریشانی، غم اور خوف کی حالت میں تینوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے نجات کی دعا مانگیں۔ ایک نے کہا، میں نے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کی، میں بکریوں کا دودھ پہلے ماں کو پیش کرتا، بعد میں سویا کرتا۔ ایک رات جب میں دودھ لے کر حاضر ہوا تو میری والدہ سو چکی تھی۔ میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور دودھ ہاتھ میں لے کر کھڑا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ صبح کا وقت ہو گیا۔ اے اللہ، میرے اس عمل کو قبول کر کے ہمیں نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان ایک تہائی سرک گئی، تاہم ابھی نکلنے کا راستہ نہ بنا تھا۔ دوسرے نے کہا، اے اللہ، میں اپنی بھرپور جوانی کی عمر میں اپنی خوبصورت کزن پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے اسے پھسلانے کے لیے کئی ہیلے بہانے کیے، مگر وہ تقیہ نقیہ پاک صاف رہی۔
اور میرے جال میں نہ پھنسی۔ ایک مرتبہ تنگدستی کے حالات سے مجبور ہو کر وہ مجھ سے قرض لینے آئی۔ میں نے اسے اس شرط پر پیسے دینے کا وعدہ کیا کہ وہ میری خواہش پوری کر دے، مرتی کیا نہ کرتی۔ اس نے حامی بھر لی۔ جب میں جمع کے لیے اس کے قریب آیا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو نہ توڑ۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے اور برائی بھی نہ کی۔ اے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان دوسری تہائی بھی سرک گئی، پھر بھی نکلنے کا راستہ نہ بنا۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرا ایک مزدور مزدوری لیے بغیر کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے بکری خریدی۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بھرپور ریوڑ بن گیا۔ کافی مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے پورا ریوڑ اسے پیش کر دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے یہاں مقبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دیجیے۔ چٹان مزید ہٹ گئی اور تینوں دوست غار سے باہر نکل آئے۔ اس واقعے میں ہمارے عنوان سے متعلق دوسرے آدمی کا عمل ہے جس نے خوف خدا کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا اور اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوا۔ اس سے سبق ملا کہ پاک دامن انسان اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے غموں سے بھی بچاتے ہیں اور قدم قدم پر اس کی پشت پناہی بھی فرما دیتے ہیں۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔